السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ۔ اور ان کے ہماری یہ ذرا ساری دنیا کے حنفی دیوبندی اکٹھے کر گئے، امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ثابت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ میرے ساتھیوں نے مجھے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ ناصر امین کے الزامی بات سوالات کا جواب نہ دے تاکہ سزا مقدر نہ ہو۔ میں نے اخلاق کو تھامتے ہوئے یہ بات سوچی کہ باقی بات یہ ہے، یہ کیونکہ جناب ہمارے بزرگوں کے خلاف باتیں کر کے لوگوں کو مستعد کرنا چاہتے ہیں، میں بھی اس طرح کی کوئی بات کروں گا، کوئی جوشیلا آدمی اس طرح سے اٹھے گا، کوئی اس طرح سے اٹھے گا، مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں ناصر امین کے کسی الزامی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سوال میرا آپ کے ذمہ ہے، ادھار ہے، قرضہ ہے، آپ کی نسلیں بھی یہ قرضہ نہیں چکا سکیں گی قیامت تک۔ میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ فقہ حنفیہ کے اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے، اللہ کے رسول کی سنت سے، امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے کا ثبوت پیش کریں کہ کرائے پر عورت لے کے اس سے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں ہے۔ مسئلہ تو بالکل سادہ، اگر فقہ حنفیہ کو مانتے ہیں اور اس کے جناب ایران سے آپ روٹیاں کھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے بڑے جناب حنفی اور فلاں مقلدین ظاہر کرتے فرمایا ہو کہ جو آدمی کرائے پر عورت لے کے اس سے زنا کرے اس کے اوپر حد نہیں، آپ کیوں نہیں پیش کر دیتے یہ مسئلہ؟ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ بقول آپ کے آج سے صدیوں پہلے کوفے میں بیٹھ کے فرما سکتے ہیں تو اس کی دلیل ان کو یاد کیوں نہ رہی؟ اول تو ان کا حق تھا کہ وہ اسی وقت دلیل پیش کرتے کہ اللہ کی فلاں، اللہ کی کتاب کی فلاں اس کے مطابق، اللہ کے رسول کی فلاں حدیث کے مطابق کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں، وہاں پر دلیل پیش کی جاتی۔ اور اگر نہیں تو اتنی صدیاں بیت گئی، آج تک کسی حنفی کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ وہ اپنے ایمان کے اس مسئلے کے لیے اللہ کی کتاب سے کوئی دلیل پیش کر سکے، اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی دلیل پیش کر سکے۔ اور آج یہ صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کے فقہ حنفیہ کا دفاع کس طرح کریں کہ ایک بات کہیں سے ایک کہیں سے، اور مجھے کہیں مولوی شمشاد نے مان لیا۔ آپ کون ہوتے ہیں جناب یہ بات کرنے والے؟ میں آج بھی کہتا ہوں فقہ حنفیہ کو میں کبھی کبھی پوچھے پاکستان کے کونے کونے میں بے نقاب کروں گا، معاف یاد رکھیں۔ چیلنج کرتا ہوں، جائیے ثبوت پیش کیجیے اس مسئلے کا، امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے کا ثبوت پیش کیجیے۔ کہاں ہے؟ اگر یہ امام ابو حنیفہ کے اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے، اس کے رسول کی حدیث سے پیش کیجیے۔ اگر آپ میں جرت ہے کہ آپ وہ آیت اور وہ حدیث کیوں نہیں پیش کر دیتے؟ اگر امام صاحب نے یہ مسئلہ فرمایا، تمہارے علماء نے کتابوں میں لکھا، تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے کیوں نہیں دی؟ لوگوں سے میں پوچھ رہا ہوں، لوگوں آپ اس بات کی طرف توجہ کریں کہ میرے مسئلے کا، میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں ناصر امین کو کہ قیامت کی دیواروں تک ان کی نسلیں بھی ہمارے اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتی۔ رہا یہ کہ آپ یہاں پر وقت ڈال کے چلے، ابھی تو ایک ہی چھیڑا ہے میاں صاحب، آپ اس کا ثبوت نہیں پیش کر، ابھی تو سیاست تو وہ مسئلے ہیں جو لکھے ہوئے ہیں، بات تو ان سے ہوگی۔ ذرا اس کا عوام سے میں اپیل کروں گا کہ ان سے اس مسئلے کا جواب لیں،
اگر یہ جواب نہیں دے سکتے مجھے لکھ کے دے کہ ہم اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی حدیث سے پیش نہیں کر سکے، چلو پھر آگے بات شروع ہو دوسرے مسئلے کے اوپر۔ لیکن اگر انہوں نے وقت ضائع کرنا حضرات، اگر آپ نے وقت ضائع کرنا ہے تو آپ کی مرضی، لیکن میرے مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث سے پیش کریں۔ میرے بزرگوں مولانا نے بہت اتم آیا، لیکن اپنا قرآن کا ترجمہ اپنی حدیث نہیں سکتے۔ میں نے جس کو جناب تعریف نہ ہوتی ہو یا وہ کسی کو بے نقاب کر سکتا ہے اور سے پہلے اقرار بھی نہیں دیتا کیا تھا لاہور کی بھائی کہ میں کسی کو بے نقاب کروں گا، کافی ہو کر مرا ہے، خدا سے ڈرو۔ اور اس کے بعد میں نے حدیث ادھر بھی شبہات کری تھی، میں نے صبح کی قسمیں اور تاریخ پوچھی جمشاد صاحب کو، میں نے پھر سے کہا تھا کہ نہیں آتی نہ ساتھیوں کو آتی ہے، ورنہ یہ بتاتا۔ میں نے البیہ البدئی پڑھی تھی کہ مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے، جمشاد صاحب نے اس حدیث کو ماننے کے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ خنزیر، سود، نظر غیر اللہ، ایک پینا اور کھانا کھانا اس کی حد حدیث سے دکھائے، یہ پیش کر سکے نہیں کر سکے۔ میں نے پھر ان سے لا حد کی پڑھی تھی، اس کا کوئی جواب دے سکے نہیں دے سکے۔ الحمدللہ حق اسی طرح غالب آیا کرتا ہے اور قیامت تک غالب رہے گا۔ میں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ مولانا جمشاد صاحب یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں سکھانتی کو بے نقاب کروں گا، سکھانتی تو سورج کی طرح ہے، نقاب ہے ہی نہیں، تم کہتے ہو سکھانتی کے بارے میں اس طرح خدا کا سورج دنیا کے ہر ملک میں چمکتا ہے، سکھانتی ہر ملک میں ہے، اور الحمدللہ اس کے بجانے والے بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ سنیے، کیونکہ پہلا تو وہ مان چکا جمشاد صاحب نے کہا تھا حدیث میں لکھا ہے کہ ماں بہن سے نکاح کر کے صحبت کر لے تو حد نہیں، یہ مسئلہ دوسرا۔ میں پھر یہاں وہی بات کرتا ہوں، یہ مسئلہ امام صاحب نے خیر قرون میں ان کے کہنے کے مطابق امام منیبت کا مسئلہ ہے نا، اس دور سے لے کر نہ کسی مکے والے نے اس پر احساس کیا نہ سیاستہ والوں نے کیا نہ میں مولوی جمشاد صاحب سے کہتا ہوں کہ تم اپنی کتاب سے دکھاؤ کہ جو ماں سے نکاح حلال سمجھے وہ کافر ہے یا نہیں، یہ قیامت تک نہیں دکھاؤ۔ نمبر 2، اس کے بعد میں نے دیکھ کے بتایا کہ یہ ہمارے یہاں کفر ہے اور یہ گناہ ہے، اتنا سخت گناہ ہے، صحابی نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ سخت گناہ یہی ہے۔ اور چونکہ مولوی صاحب کو جناب کی تعریف نہیں آتی، انہوں نے نہیں کی نا، اور ان کو شبے کی تعریف نہیں آتی، انہوں نے نہیں کی، تو آپ کریں گے۔ دیکھیے حضرات، گزارش یہ ہے، اتنی بات امین صاحب نے کی ہے، آپ میرا خیال ہے برا ہوگا کہ آپ خاموش رہے، آپ ان کو بٹھا دیں، آپ اٹھے ذرا میں دیکھوں آپ کو، آپ جیسے باتیں دیکھ لینا ان کا، پھر دکھائیں گے۔ آپ کا کام نہیں ہے، جب یہ دیں گے وہ بول رہے ہیں جھوٹ پہ چلتا ہے اور کیا ٹھیک ہے۔ دیکھیے اگر آپ گزارش یہ ہے خاموش
ऐनक वाले गुजारिश ये है, मसला जनाब बिल्कुल आसान और सादा सा फिका हनफिया से पेश किया, इमाम अबू हनीफा का मसला पेश किया। अब जरा मैं इस बात को थोड़ा सा फैलाने लगा हूं, आप जरा बैठ जाएगी तशरीफ रखें। इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करके फतावा आलमगीरी की जिल्द नंबर 3 के ऊपर फतावा काजी खां चढ़ा हुआ है, उससे ये मसला लिखा है। मैंने इनको कहा कि ये मसला कुरान हदीस के खिलाफ है। नियाजी साहब और मौलाना ये अली हुसैन है या हुसैन अली है, इन्होंने लिखा कि ये मसला कुरान हदीस के मुताबिक है, बल्कि ये 5 मसले कुरान हदीस के मुताबिक चलता है। ठीक है, देखिए हजरात गुजारिश ये है, खामोश हो जाए ऐनक वाले, गुजारिश ये है, मसला जनाब बिल्कुल आसान और सादा सा फिका हनफिया से पेश किया, इमाम अबू हनीफा का मसला पेश किया। अब जरा मैं इस बात को थोड़ा सा फैलाने लगा हूं, आप जरा बैठ जाएगी तशरीफ रखें। इमाम अबू हनीफा की तरफ मंसूब करके फतावा आलमगीरी की जिल्द नंबर 3 के ऊपर फतावा काजी खां चढ़ा हुआ है, उससे ये मसला लिखा है। मैंने इनको कहा कि ये मसला कुरान हदीस के खिलाफ है। नियाजी साहब और मौलाना ये अली हुसैन या हुसैन अली है, इन्होंने लिखा कि ये मसला कुरान हदीस के मुताबिक, बल्कि ये 5 मसले कुरान हदीस के मुताबिक हैं। लेकिन मास्टर अमीन अभी तक इस मसले को कुरान हदीस के मुताबिक तो खुदा मेरे पास नोट रखे, ये सब मुगालता देने की कोशिश करेगा। ये मसला कुरान हदीस के मुताबिक तो खुदा मास्टर अमीन, मैं आपको चयनित करता हूँ इस मसले का खिलाफ यानी आप ये साबित करके कि इस मसले के बारे में हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये कहा हो कि उसके ऊपर हद है। इमाम अबू हनीफा के नाम से आप किन लोगों के नाम पेश कर रहे हैं, किनकी बातें पेश कर रहे हैं, वो मेरे ज़हन में है। मैं आज भी कहता हूं और हमेशा ये बात कहूंगा कि हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये जो मसला आपके सामने पेश किया कि किराए के ऊपर औरत लेके उससे जिना करने वाले के ऊपर हक नहीं है, आपका हक तो ये था कि या तो इस मसले से आप इनकार कर देते, या इस मसले का सबूत आप अल्लाह की किताब और उसके रसूल की हदीस से पेश करते, या फिर कम से कम तीसरे दर्जे की बात ये थी कि आप यही मसला हज़रत इमाम अबू हनीफा से पेश करते और कहते कि हज़रत इमाम अबू हनीफा ने ऐसे शख्स के ऊपर जो किराए पर औरत लेके जिना करे, उन्होंने हद का हुक्म दिया है जो इसके फलां किताब में लिखा हुआ है। हमारी किताब की हदीयों की बात आपकी चल सकती थी। मास्टर अमीन, मैं आपकी आज कहता हूँ, आप कल क़यामत को भी इमाम अबू हनीफा को तना छोड़ेंगे और आज भी आप छोड़ रहे हैं। आपसे अगर जुर्रत है, आप अपनी फिका के मुताबिक अपने इस मसले को सिर्फ फिका हनफिया का मसला साबित करने के लिए क्या आप ये साबित करेंगे कि इमाम अबू हनीफा ने ये फरमाया हो कि ऐसे शख्स के ऊपर हाथ लगेगी? मजा तो ये था कि आप हज़रत इमाम अबू हनीफा के नाम से पेश करते, आप उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने जब ये मसले इमाम अबू हनीफा ने जिक्र किए थे, हमारे बुजुर्गों ने, मुहद्दिसीन ने, हमारे बुजुर्गों ने उसी वक्त इमाम अबू हनीफा के ऊपर ताक़ुब किया था और उन्होंने कहा था तुम गलत कह रहे हो, ये मसला झूठ है। उन्होंने उसी वक्त कहा था कि इस किस्म के आदमी के ऊपर हद लगेगी। अब आप जनाब वो बातें, उन हजरात की बातें जिन्होंने हज़रत इमाम अबू हनीफा का उस वक्त रद्द किया था, आज आप वो बातें काट छाट करके हमारे सामने पेश करें। हालांकि मेरा मसला वही रहेगा। मास्टर अमीन, आपको इस बात से कतई तौर पर जनाब मुतमईन नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी बात छोड़ के लोगों को कहूंगा कि जी मास्टर अमीन ने एक बात कर दी, मैं उसके पीछे लग जाऊं। मेरा मसला उसी जगह पे है। आप
جو شخص امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ پڑھے، جن لوگوں نے سنا، یہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں، ان کا حق ہے کہ آپ سے دلیل مانگے کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے پر حد نہیں، آپ پرانا حدیث سے دلیل دے دیں۔ مولانا 12:05 تک یہ ہوگا، اس کے بعد ختم ہوگا۔ ابھی 12:15 ہوئے ہیں، 20 منٹ ہے ابھی آپ کے پاس۔ دیکھیے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ماں بہن کے ساتھ نکاح حلال کرنے والا ہمارے مذہب میں کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ میں نے اپنی کتابوں سے حوالہ دیا، میں نے پوچھا تھا کہ مولانا شمشاد کافی اپنی کتاب سے دکھائیں، لیکن وہ دکھایا نہ قیامت تک دکھا سکیں گے۔ اور جس نے نکاح کر کے یہ توبت کی اس کا سزا ہمارے کیا ہے؟ یہ تجھے مختار کفا 179 لکھا تعدیر و یقون بن قتل، تعدیر اس کی قتل کے ساتھ ہوگی جو ایسی عورت کے ساتھ پکڑا گیا جس کے ساتھ نکاح جائز نہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دو۔ غیر مقلد کہتا ہے اگر بہن نے بھائی سے جنا کیا اس کو 100 کوڑے لگا کر چھوڑ دو، وہ دوسری سے کرے، پھر 100 لگا کر چھوڑ دو تیسری سے کرے، پھر 100 لگا کر چھوڑ دو چوتھی سے کرے، شکار بھی کرتی ہے اسے فوراً کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مام باقاعدہ آزاد فارم میں سب کو جو ایسی عورت پر واقع ہو جو اس کی حرام ہے اس کو قتل کر دو۔ اللہ کے نبی بھیجتے ہیں کہ فلاں کسی نے اپنی ماں سے دکھا دیا یا اس کو قتل کر دیا ہو۔ دیکھو اس کے مطابق مسئلہ ہمارا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر یہ سچ ہے کہ ماں سے نکاح تک جنا کرنے والے کو 100 کوڑے سزا ہے تو ایک آیت سے یا حدیث سے جس سے ماں کا لفظ ہو اور ماں سے جنا کرنے والے کی سزا 100 کوڑے ہو، ہمارے نزدیک یہ قتل کی سزا ہے۔ اور یہ اس کو کیا دیتا ہے کہ وہ ساری بہنوں سے کرے، یہ بھی قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو میں نے 2 حدیثیں پڑھی، یہ حدیث کا نام لینے والے حدیث نہیں پڑھی۔ الحمدللہ تیسرا مسئلہ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن کوئی دیکھ کر پڑھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وجہ کیا؟ جس کو قرآن یاد نہیں وہ جب قرآن دیکھ کر پڑھے گا، قرآن کو دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، وہ اس کے ورک اٹھے گا، اٹھائے گا، رکھے گا، تو یہ نماز کی حالت ہے یا نماز کی حالت کے خلاف؟ تو اس عمل تصویر کی وجہ سے نماز ٹوٹتی ہے۔ مولانا اگر یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے تو سلفی صاحب کو حدیث اس کا پڑھیں جس میں یہ ہو کہ نماز میں قرآن ہاتھ میں لے کر ورک کرتے رہو، پڑھتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، نماز باطل نہیں ہوگی۔ لیکن میں جرأت سے کہتا ہوں کہ موری شمشاد صاحب نہ کوئی آیت قرآنی حدیث پیش کر سکتا ہے نہ نبی کی حدیث۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھا جائے، سنیے منرا صدیق حسن حضور رضی اللہ میں فرماتے ہیں یہ میرے پاس ہے، ہم سنی دلیلیں برقرار آئی سے نظر درخواست سے فرض نہیں ہوتا، کوئی آیت یا حدیث ایسی نہیں کہ عورت کی شرمگاہ کے اندر کھول کر نظر ڈالی جائے تو اس کو مکروہ کہا جا سکتا ہے۔ جب تمہارا مطلب کہ یہ مکروہ ہی نہیں، ایسی عبادت تو اندازہ لگائیں اور بات کرتے ہیں حنفیوں سے۔ اور تمہیں لکھا تھا جواز استمتاع وغیرہ سین وزار ہلیت ہے، سوتروں میں داخل کرنا ورانا سنت سے صحیح آواز کرنا، یہ سنت ہے۔ رفائی جان کو سنت کرنے والوں اس کو بھی دیکھو۔ مولانا اشرف صاحب کون ہے؟ چلیں دیکھیے حضرات، گزارش یہ ہے آپ دوستوں نے محسوس کیا کہ میں نے ایک مسئلہ پیش کیا، اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا، دوسرا کھیل دیا، تیسرا کھیل دیا۔ میں نے 5 مسئلے پیش کیے تھے، پہلے کا تو جواب نہ دے سکے، اب دوسرے کی طرف آگے، تیسرے کی طرف آگے۔ گزارش یہ ہے کہ میرا جواب جو میرا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ماسٹر امین صاحب آپ یہ یقین کرنے بھی میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا، آپ جو مرضی کریں۔ آپ کو فقہ حنفیہ کی یا تو وکالت کرنی پڑے گی یا آپ اس سے ہاتھ دھو کے اٹھنا پڑے گا۔ آپ خود یہ کہتے ہیں
کہ پہلے مسئلے کا قرآن و حدیث سے بھی کوئی ثبوت نہیں، وہی آدمی اتنی دیر لگاتا ہے جس کے پاس ثبوت نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ثبوت تھا، یہ حضرات کھڑے میں ان کے سامنے لا کے رکھے آپ، یا آپ اگر اعلان کہہ دیں کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں، تاکہ ان لوگوں کو واقعہ ہو جائے کہ فقہ حنفیہ نے کیا کیا گن کھلائے ہیں، آپ واضح طور پر کہہ دیں یا اس کا ثبوت پیش کریں کہ قرآن حدیث میں بھی یہ مسئلہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے۔ لیکن آپ اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی حدیث سے کوئی امام ابو حنیفہ کی تائید میں کوئی ایک آیت اور کوئی ایک حدیث پیش نہیں کر سکے، اور اب آہستہ آہستہ آپ نے دوسرا مسئلہ چھیڑ دیا، تیسرا چھیڑ دیا۔ آپ ایک کو تو پہلے جناب یہاں پر نپٹا دیں۔ میں آپ کو پھر کہوں گا، آپ کے پاس کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے آدمی کے اوپر حد نہیں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ آپ نے اگر جرأت ہے، آپ اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کا ثبوت پیش کریں، اور اگر یہ نہیں، لوگوں بات سنو، میں نے ایک بات پیش کی کہ امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ کرائے پر عورت لے کے اس سے زنا کرنے والے پر حد نہیں ہے۔ ماسٹر امین میں چیلنج کرتا ہوں، تم اپنی فقہ سے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ثابت کر دو کہ کرائے پر عورت لے کر زنا کرنے والے کے اوپر حد ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی بات بنے گی۔ امام ابو حنیفہ کا نام ان لوگوں کا نام نہیں کہ جن کے اخلاق نے پہلے بھی امام صاحب کے اوپر تنقید کی، آج ہم آپ کے اوپر تنقید کر رہے ہیں۔ آپ ان کی باتیں کرتے، لائیے فقہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر کے ایک قول کہیں دکھا دیجئے کہ امام صاحب یہ فرماتے ہوں کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد ہے، تو بات پھر بھی کسی طرف تو لگے، لوگوں کو یہ تو پتا لگے کہ فقہ حنفیہ میں دو قسم کے مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں ہے، دوسرا مسئلہ ہے کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد ہے۔ یہ دو مسئلے کیوں؟ کبھی وہ چلا دیا کبھی وہ چلا دیا، پتا لگے گا کہ یہ فقہ دو رخی جناب کہتے پالیسی کے اوپر گامزن ہے۔ لوگوں کو پتا لگ جائے گا کہ غریب کوئی پھنسا، اس کے اوپر حد لگا دی، اور اگر کسی اچھے خاصے حنفی نے یہ حرکت کی تو اس کو کہہ دیا کہ امام صاحب کہتے جس کے اوپر حد نہیں، چلو اس کو چھوڑ دو۔ مثلا کوئی بھی کرے، آپ نے یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ امام ابو حنیفہ سے بھی اس مسئلے کا رد ثابت کریں، جس نے امام صاحب یہ فرماتے ہو کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں ہے، لیکن دوسرا یہ وہ کہیں کہ حد ہے امام صاحب کے نام سے۔ لوگوں کب تک ہم لوگ دھوکے کا اور فراڈ کا شکار رہیں گے؟ آج راولپنڈی کے ایک ہوٹل میں کھڑا ہو کے میں کہتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے نام پر جتنی فقہ حنفیہ موجود ہے، آپ میری بات نوٹ کر لیں کہ کرائے کے اوپر عورت لے کے زنا کرنے پر حد کا کوئی ثبوت حضرت امام ابو حنیفہ سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے جو اہل حدیث تھے انہوں نے اس وقت بھی امام صاحب کے اس مسئلے کے اوپر تعاقب کیا، اور آج ہم کر رہے ہیں ان سے ڈرتے ہوئے انہوں نے جناب اب دانت نکال لائیے نا امام ابو حنیفہ کا قول پیش کی کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد ہے، لائیے تاکہ میں یہ کہوں کہ فقہ حنفیہ میں دو قسم کے مسائل ہیں، ایک یا یہ جھوٹا ہے یا وہ جھوٹا ہے، آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا، یا تو حد والا قول جھوٹا ہے یا حد والا نہیں، جس میں نہیں پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ کون سا سچا قول۔ الحمدللہ میرے دوستوں شفنفی صاحب فرما رہے ہیں جو عورت ایسی تھی اس حادثے کا عبد بنا دی، وہ قید میں سچ تھی، جب تو کہہ کے اس کے بعد انہوں نے تومت لگائی ہے کہ یہاں غریب امیر مسئلے ہیں، اس کا یہ حوالہ دیسی کا بہتان بننا ہے، کوئی انسان جیت نہیں سکتا۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ انہوں نے یہ کہا تھا، میں نے ان سے جو دی وہ یہ نہیں بتا سکا، اب انہوں نے کہا
پنڈی میں آ کر لوگوں کو پریشان کیا کہ فقہ میں لکھا ہے خون اور پیشاب سے قرآن لکھنا جائز ہے، اور اس شاید کی کتاب کو مقدس کیا۔ سنیے مسئلہ کیا ہے، یہ شامی میرے ہاتھ پاس سامنے ہے، صفحہ 140 ایک شامی میں انہوں نے 154 دوسرے ڈیزن کا صفحہ دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، سنیے پہلے قرآن سنیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ مردار کھانا حرام ہے یا نہیں، خنزیر حرام، خون حرام، نظر سے غیر اللہ حرام، لیکن اگر کوئی مر رہا ہو تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے کھانا ٹھیک ہے نا۔ کوئی یہودی ہم نے ایسا نہیں دیکھا قرآن کا دشمن جو اتنا جھوٹا ہو جو وہ یہ کہہ دے سیدھا کہ قرآن میں لکھا ہے خنزیر کھانا جائز ہے۔ سوامی چینل نے یہ جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ قرآن کی آیت حرمت انہوں نے سلفی صاحب نے نہ عنوان پڑا باب حرام چیز سے یہاں لکھا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے، شراب، مردار، خنزیر اور نجاست سے قرآن لکھنا، مردار کی طرح حرام ہے، مسئلہ یہ لکھا ہے۔ اور دیکھیے یہی شامی، ان کو کیا پتا کہ شامی میں کیا ہے، یہ لکھا ہے نجاست سے قرآن لکھنا کفر ہے، یہ ہے ہمارا کتاب۔ لیکن وہ حالت جب انسان کے لیے خود شریعت محمدی کفر کا جواب نکال دیتی ہے یا حرام کا استعمال جائز قرار دے دیتی ہے، کیا ایسی حالت میں یہ کیا جا سکتا ہے؟ جڑے مختار پڑھو آتے ہیں تو لکھا ہے وہ ظاہر المذہب یار بنو، ہماری ظاہر روایت بنے یہ مسئلہ پیشاب سے لکھنے کا لم ينقل ہمارے مذہب میں منقول نہیں ہے، ہمارے مسئلہ کا نہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے، نہ امام شافعی کا، نہ امام ابو یوسف کا، نہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس کے بعد انہوں نے اس میں اختلاف بعد والوں کا لکھا، اس نے بھی نے ترجیح دی کہ اس اعتبار کا بدوا نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر مسئلہ کیا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا کفر ہے۔ سلفی صاحب بھی اپنی کتاب سے دکھائیں کہ کفر ہے، نہیں دکھا سکتے۔ ان کے یہاں حلال جانوروں کا پیشاب پینا بھی حلال، تو جب پینا حلال تو قرآن لکھنا کیوں حرام؟ جب آپ کے مذہب میں منی کھانی حلال تو قرآن لکھنا کیوں حرام؟ جب آپ کے مذہب میں خمر یہ بدون حصہ تو اس سے قرآن لکھنا کیوں نہ جائے گا؟ دکھائیں گے آپ اپنی کتابوں میں کس کتاب میں لکھا ہے کہ پیشاب قرآن لکھنا آپ کے مذہب میں منع؟ مذہب حنفی میں وہ عظمت ہے کہ بے وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، تو ہم کہتے ہیں ہم لگائیں گے، ہم کہتے ہیں ناپاک زبان پر قرآن نہ لائے۔ تمہارا بدعا سنیا کہتا ہے کہ حیض والی عورت بھی قرآن پڑھ لے اور جناب کرا مرد عورت بھی قرآن پڑھ لے۔ حنفی الحمدللہ سورج کی طرح چمکتی رہے گی، کیا جائے اس کے ساتھ اس کی سزا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث میں یہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کی کتاب ہماری نہیں ہے، میں ابھی دلیل پیش کروں گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ فقہ کی کتاب کا حوالہ میں نے آپ کا پیش کیا، دلیل آپ کے ذمے ہے، آپ دلیل الٹا میرے سے مانگیں، لوگوں کو آپ جناب اس طرح نہ سمجھیں کہ یہ لوگ نہیں سمجھ رہے۔ حضرات میں عوام سے بار بار اپیل کروں گا، آپ کو اگر میری بات سمجھ نہیں آتی مزید میرے سے بتائیں، آپ کو میں سمجھانے کے لیے تیار ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ فقہ حنفیہ کی کتاب فتاوی عالمگیری جلد نمبر 3 اس کے حاشیے پہ فتاوی قاضی خان لکھا ہوا ہے، وہاں سے میں نے حوالہ پیش کیا۔ ماسٹر میر صاحب یا تو آج آپ فقہ حنفیہ چھوڑ دیں گے، نام نہیں لیں گے کبھی بھی، یا اس کو آج قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے کہ مستاجرہ سے بنا کرنے والے کے اوپر یا اس زانیہ کے اوپر کیا سزا ہے، کیا حد ہے، آپ اس کا ثبوت اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی حدیث سے پیش کریں۔ آپ روپڑ کی بات کرتے ہیں، آپ جناب کبھی کہتے ہیں جی مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ پہ مقلدین کی حکومت ہے۔ حضرات
آپ نے دیکھا کہ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ میں لوگ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ یہ بھگوان پورے ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں یا یہاں باندھ کے پڑھتے ہیں؟ رفع یدین کرتے ہیں یا نہیں؟ آمین کی آواز گونجتی ہے یا نہیں؟ یہ ان کو اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. جی وہ مقلدین ہے، جی وہ یوں. آپ ذرا غور کیجیے، دو حضرات حج کے لیے جاتے ہیں یا ٹیلی ویژن پہ جو لوگ وہاں کی نماز کا نقشہ دیکھتے ہیں، آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ آمین بھی زور سے کہتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ ناک سے اوپر ہاتھ باندھتے ہیں. لیکن اندازہ کیجیے، جو چیز آپ کے ذہن میں نہیں اس کو اچھال کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش. بھائی ماسٹر صاحب، میرے جناب کیا کہیں مسئلے مقابل آپ ذرا یہ پیش کیجیے نا کہ امام ابو حنیفہ، اگر آپ کو عقیدت ہے حضرت امام ابو حنیفہ سے، آپ اس کے اس مسئلے کی دلیل اللہ کی کتاب سے پیش کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کیجیے. مسئلہ تو جناب طے ہو سکتا ہے. یہ راولپنڈی کے لوگ اتنے سادہ نہیں کہ آپ الٹا میرے سے دلیل مانگیں. مدعی تو آپ ہیں، یا اس کتاب کا انکار کیجیے، کہیے کہ اس کتاب میں یہ مسئلہ نہیں. آپ جناب لوگوں کو خدا نہ خواستہ پاگل بنانے کی کوشش نہ کریں. کیوں؟ یہ لوگ باشعور ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881 03455093 شکریہ. یہ لوگ باشعور ہیں. میں دیکھ رہا ہوں نوجوان لڑکے پڑھے لکھے گئے. میں دیکھ رہا ہوں آج کس تیزی سے لوگوں نے فقہ حنفیہ کو چھوڑنا شروع کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں اللہ کی مہربانی سے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہاں سے ہم کی مدد نکل کے دوبارہ پوچھنے میں جائے گا. اللہ کی کتاب، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بول والا ہوگا اس ملک میں. آپ نے اگر کسی قسم کی جناب کا کوئی حمیت ہے، اپنے مذہب کا، اپنے مسلک کا کوئی بات ہے، جائیے وہ حدیث، جائیے قرآن پاک کی وہ آیت جس سے حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ مسئلہ ثابت ہو کہ ہاں جی کرائے کی عورت لے کے اسے جنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں. آپ کیوں نہیں پیش کرتے؟ مدعی تو آپ ہیں، دعویٰ تو آپ کا ہے، دلیل آپ کے ذمہ ہے. میں نے تو صرف عوام کی بہتری کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کو آگاہ کرنے کے لیے آپ کا ایک چھپا ہوا گوشہ پیش کیا ہے کہ یہ ان کی بھائی آپ لوگ بات بولے بولنے میں جاتے کھڑے ہوتے ہم خدا اور آج جو مسئلے والے ہیں وہ خدا ہیں یا رسول ہیں. آج آدھا نماز پر بات کرو، یہ کافی نماز سے آپ کو یہ نقل ہے کہ وہ قربان کرے پر ہاتھ نہیں باندھتے. جہاں آپ علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنت بدل کفیر دیکھیے ایک نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے. کسی طریقے سے سمجھے لوگ صحابی 20 کرتے ہیں،
वहाँ आपको कोई नहीं जानता, आप कालियां या रोपे पड़ी जाती हैं या रोपे चिरवड़ी उठाकर देखेंगे वहाँ कराने वो नमाज का आहिस्ता पढ़ते हैं और आपसे कितना बड़ा झूठ है, वहाँ रफाई ना करने वाले हैं या नहीं, आहिस्ता आने वाले हैं या नहीं। और देखो मुकल्लिद तो वहाँ है, देखो हमने 4 दिन में वहाँ सची बेकार किया था, वो देखा ने हमला किया था, लोगों को सब गिरा दिए गए। तुमने जरूरत है, मैं जहाँ भी अपने आप को हस्ती करता हूँ वहाँ भी जाकर हस्ती कहूँगा। तू क्या करना बदीउद्दीन के मल का अगर जिंदा आ जाती झंडा। उसके बाद सुनिए, अब मैंने पूछा था सिंदीर खाएं कि 8 हदीस से दिखाएं, दिखाई ऊंचा नहीं दिखाया, दिखाई। मैंने नबी की हदीस सुनाई थी अलबैयातुल मुद्दई जो जमीन वाला करा, नबी की बात मानी, सबको छोड़ चुका और कोई इसके साथ अपने मार्जिन को उखाड़ी रखा छोड़ चुका था ना। अब पैगम्बर को भी छोड़ दिया, खुदा को भी छोड़ दिया। और उसके बाद इन्होंने ये फरमाया है कि जिका जिका को छोड़ रहे हैं जिसका धर्मी तारीफ देखी 99 निर्दायी तुमसे बने, 100% मुंशे हदीस तुमसे बने। अब्दुल्ला की कहानी कौन मुंशे हदीस था, अकरम जयराजपुरी मौली सलाम खुदा का बेटा था, जो नवाज सिद्दीक हसन का दस्ते राज था। निर्दायी तुमसे बने और वो थोड़े दिन हैं कि मुझे खतरा है कि तुम भी आगे नहीं निकल जाओ। सबसे पहला हाफिज बिन हदीस जिसका मैंने नाम लिया था हाफिज मोहम्मद यूसुफ, 4 साल के बाद वो निर्दयी होकर मरा। मौलाना अबू बरी साहब अपनी किताब मजीद में फरमाते हैं कि हिंदुस्तान अमृतसर के इर्द गिर्द जितने ईसाई हैं ये पहले गैर मुकल्लिद बनेंगे। अमृतसर बटाली लिखता है, मेरा 25 साल का ये तजर्बा है कि अगर के हिंदुस्तान में बहुत से लोग काबिल हो रहे हैं, ये उनका अदब वक्त करके तकलीफ है। 1200 साल तक तकलीफ का दौर रहा, लोग उभरते इस्लाम में आते रहे। अल्लामा ख्वाजा अजमेरी ने 90 लाख को हंसी बनाया, क्या एक नहीं। सैयद अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजारों इंसानों को हंसी बनाया, कोई काफिर नहीं हुआ। और तुमसे 80% निर्दयी होती है, तुमसे मुनकर हदीस बनती है। अब वो दिन दूर नहीं रहे कि गैर मुकल्लिद का नाम जहाँ एक गाड़ी बन जाए। बात ये थी कि देखें, ये आप हमारी हिम्मत समझिए, हमने ये आपका ये काम कराया है और इसके लिए हमारी मजबूरी है और इसके बाद आगे से भी कराते रहेंगे। ऐसा काम न करेंगे जिसके लिए आप सिर्फ आप हमारा ये मशवरा है कि हम महीने देने के बाद ये काम करवाएं, लोगों को पता चले कि क्या है। सबूत मांगे कि कोई ऐसी बात हो जाए कि आप लोग ये वादा करें कि आज अगर कोई आदमी बोलेगा आप उसको पकड़ के बात करें। अगर कोई
پڑے گا میرے آدمی کھڑے ہوئے ہیں میرے بندے کا میرے پورے بندے کے آدمی کھڑے ہوئے ہیں تو بڑھے گا تو میں لڑکوں کو لگاؤں گا بچے بچے یہ میں آپ نے اس میں لکھا بلا اثر ہے. اگر بلا اثر ہے تو ہمارا جائز ہوتا ہے کہ آپ کی امید کے نزدیک اور اپنے عباس کی نزدیک کے مطابق معاذ اللہ گدی وغیرہ سے بس دینی جائز ہے. مانی جب 40 حدیث کا کرنا واضح کرے جو لفظ کو کالی کھاتے پڑتے ہیں وہ ترمذی میں ہے لا تعالی ہے اور وہاں مطلب اور ہو ترمذی میں اور ہو یہ نہیں ہو سکے گا. اور سنیے اصل موضوع یہ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث قرآن سے مقبول ہے یا نہیں ہے نا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر حدیث یا تو سمجھاتا مانے کہ میں 10 حدیثیں پڑھوں گا اور وہ ہر حدیث کا ثبوت آیت کے دے. یہ نہیں ہو رہا. دیکھنا یہ ہے کہ اگر حدیث قرآن کے خلاف قرآن کی آیت کی حدیث کا رد ہوتا ہے پھر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا. اگر رد نہ ہو تو چھوڑا. اسی طرح اگر قرآن حدیث کی صحیح آیت سے کا رد ہو تو چھوڑا جائے گا اور اگر نہ کر سکے تو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہ اصول کسی امتی کا نہیں اللہ کے نبی کا ہے. حضرت معاذ کو فرماتے ہیں پہلے مسئلہ قرآن سے لو علم تجد کی ہے نہ میرے سنت سے لو علم تجد کی ہے کیونکہ اتحاد ہے. تو اس لیے مجھ سے اس کی بات جب چھوڑی جائے گی کہ آپ صاف آیت سے یا صاف حدیث سے سمجھ سے پورا. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے جو غور پیش کیا ہے ول حق کو وجوب الحق المحتاج رہتے میرے خدمت. حق بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک حد واجب ہے. اب طور کرنے کا کیا کرنا اور میں نے جو جھوٹ بتایا تھے وہ کیوں نہیں آپ لوگوں نے جو مسئلہ سنا وہ آپ کے سامنے بات ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے نیازی صاحب اور ان کے دوست یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ 5 مسائل قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. انہوں نے مجھے لکھ کے دیا ہے کہ یہ 5 مسائل قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. ماسٹر امین صاحب آپ کا حق تھا کہ اگر آپ کے حنفی مذہب میں کرائے پر عورت لے کے بنا کرنے پر حد نہیں تھی آپ قرآن کی آیت پیش کرتے آپ حدیث پیش کرتے یا آپ اس مسئلے کا انکار کرتے. میں اپنے دوستوں سے سامعین حضرات سے اپیل کروں گا کیا آپ لوگ کرائے پر عورت لے کے بنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں سمجھتے؟ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں تو ان سے مطالبہ کیجیے کہ آپ کا مذہب حنفی مذہب عورتوں کو کرائے پر لے کر بنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں لگاتا. آپ اس کا ثبوت یا تو اللہ کی کتاب سے پیش کریں یا اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کریں یا اس مذہب کو چھوڑ دیں. بات یہ تھی. لیکن رہا یہ سوال اگر ماسٹر امین اس قسم کی باتیں پڑھے کہ جن کا کوئی جناب نہ پیر نہ سر لوگوں کو یہ ثابت کرے کہ بھی میں نے ایک عربی کی عبادت پڑھی ترمذی سے پڑھی جامی سے پڑھی. میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر آپ نے جرأت ہے آپ کے پاس فقہ حنفیہ کا علم ہے آپ اس کے وکیل ہیں جائیے وہ حدیث جائیے وہ قرآن پاک کی آیت تو تمہارے حنفی مذہب کے مطابق کرائے پر عورتیں لے کے بنا کرنے والے کے اوپر حد نہیں لگاتی. بات تو سادہ بھی تھی الجھانے کی کیا ضرورت ہے. جائیے ایک حدیث اگر آیت آپ پیش نہیں کر سکتے ایک حدیث پیش کیجیے اور اگر آپ حدیث پیش نہیں کر سکتے تو اس مذہب کو چھوڑ دیجیے. خدا کے لیے جس مذہب کا یہ حشر ہو کہ وہ کرائے کے اوپر
عورتیں لے کے زنا کرنے والوں کے اوپر کوئی حد نہ لگائے. آپ اس مذہب سے میاں صاحب کیا حاصل کریں گے؟ سوائے زنا کے اڈوں کے آپ کا مذہب اور کوئی چیز کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا، نہ اس میں حیثیت ہے. اگر آپ کا یہ مذہب نہیں ہے تو میاں صاحب آپ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں عالمگیری اور قاضی خان کو نہیں مانتا، آپ کی جان ٹوٹ جائے؟ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے؟ یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ آپ نے خیر نبی کی تقدیر کی، خیر نبی کو اپنا امام بنایا. آج آپ کے لیے وبال جان بن گئی وہ سکھا جو کوفے میں بیٹھ کے بغول آپ کے مکمل کی گئی. آپ ایک پرانے پاس کیا ہے، ایک حدیث پیش کریں کہ جناب یہ اس کی دلیل ہے. آپ سارے دوستوں کو میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، کرائے پر عورت لے کے اس سے زنا کرنے والے آدمی کے اوپر حنفی مذہب کوئی حد نہیں لگاتا. بتائیے آپ کو یہ مذہب منظور ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ جو مذہب کرائے پر عورتیں لے کے زنا کرنے والوں کے اوپر حد نہ لگائیے. شکلوں میں پہلے کیا ہوتا تھا جی؟ وہ کرائے پہ لیتے تھے نا. اس کا مطلب وہ کون سی ساری کی ساری وہاں پر جانے والے کون تھے، وہاں پر بیٹھنے والی عورتیں کون تھی، ان کے پاس یہی روایت تھے جس کی بنا پر وہ عورتیں کرائے پہ اپنا جسم کیا کرتی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ حدیث آپ قرآن پیش کریں. اگر نہیں ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا اس مذہب سے جان چھڑاؤ. معاف کرنا، اس مذہب کی بنا پر کسی عورت کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ اپنے مذہب کا دفاع کرتے کرتے اس ملک میں فحاشی اور بے حیائی کو عام کرنا چاہتے ہیں. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، کل بھی یہ کہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ جنگ کے ہی جوڑ دیں گے کہ حنفی مذہب سے ان 5 مذاہب کا کوئی ثبوت اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ دوستوں کو یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ماسٹر امین اور ان کے ساتھی اس بات کو اٹھا کے اپنے مذہب کو غلط ملت کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. میرا سوال ہے کہ اس مسئلے کی حدیث سے اور قرآن سے ڈھنگ ہو جائے. ایک منٹ میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، ٹائم کرا سے دیکھ لیں آپ گاڑی پائے گا. میرے دوستوں یہ بات الحمدللہ میں نے سکھان کی سے ڈائریکٹ لی. اگر کوئی بہت مرد یا عورت کرائے پر زنا کرنے والے سکھانسی کے سامنے آئے ان پر حد جاری ہوگی. بعض حد کو رسول حد سے سچ بات یہ ہے، سچی بات یہ ہے، پکا مسئلہ سکھانسی کا یہ ہے کہ اس پر حد لگائی جائے گی. دونوں باتوں ان کو قید کیا جائے گا. عالمگیری میں لکھا ہے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ اپنے مذہب کی کتاب دکھائیں کہ آپ ان کو کیا سزا دیں گے، لیکن وہ نہیں دکھا سکتے. تو بری وہ کریں گے، ہم بری نہیں کریں گے. مولانا فرماتے ہیں میں غیر تعلیمانی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن مولانا نے فرمایا شکلے میں کون ہوتی ہیں. مولوی جناب امرتسری نے مولانا مرزا حسن چاندپوری کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں چکرا آ گیا. فرمانے لگے مولانا یہ ہنفڑی بیٹھی ہیں. مولانا مرزا حسن چاندپوری ہم نے فرمایا خدا کی قسم کبھی ان کے پاس جانا نہیں ہوا، مجھے ان کا مذہب معلوم نہیں ہے. آپ کو اچھے تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ کا دل توڑنا نہیں چاہتا، میں آپ کا دل توڑنا. آئیے اس سے پوچھتے ہیں اگر ایک ہی بن کر رہتی ہے مقلد ہے، اگر ایک ہی بن کر رہتی ہے مقلد ہے، اور اگر جو آئے سماج ہے تو غیر مقلد ہے. اچھی باتیں نہ کریں، ہمیں پتا ہے آپ کو یہ قرآن بنا
میری دعوت قرآن اور حدیث میں سنا چکا ہوں کہ چکلے کا لسن خرجت الماضی ہے تمہاری کتاب میں، چکلے کا لسن نظر الابرار تمہاری کتاب میں، اور کتابوں کا نام سنیں، نظر الابرار من فقہ نبی المختار، یعنی یہ اللہ کے نبی نے معاذ اللہ ان کے خیال میں کیا ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کسی یہودی نے اپنے نبی پر یہ تومت نہیں لگائی، کسی عیسائی نے اپنے نبی پر یہ تومت نہیں لگائی، کسی سکھ نے اپنے نبی پر یہ تومت نہیں لگائی، کسی آریہ سماجی نے اپنے سلامی پر یہ تومت نہیں لگائی، غیر مقدسوں نے کتاب نظر لگایا میرے سکھ نبی المختار سے کر گئی کہ یہ امتی کی فقہ نہیں ہے، نبی کی فقہ ہے جس میں چکرے کا لسن ہے۔ مولانا کیوں آپ سے سب کچھ سننا چاہتے ہیں؟ سنیے، اللہ کے پاس پیغمبر فرماتے ہیں ادھر الحدود اب بہار، میں مولانا سے پوچھا ہوا کہ جو جنا موجب حق ہے اس کی جانے مانے تعریف کریں اور قرآن حدیث سے کریں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جیسے پہلے کچھ نہیں کر سکتے، ان کو جنا کی جامع مانے تعریف جو موجب حد ہے نہیں آتی، نہیں آتی، نہیں آتی۔ اور ابھی پتہ چلے گا کہ یہ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے۔ پھر دیکھیے میں نے اصول سمجھا دیا تھا، حدیث وہ چھوڑی جائے گی جس کی تردید صراحتاً قرآن میں آ جائے۔ میں نے اللہ کے نبی کا ارشاد بتا دیا تھا، مجتہد کا قول جب چھوڑا جائے گا کہ تم آیت یا حدیث کی تردید کرو۔ خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں گے اگر تم سے حدیث سناتے ہیں، لیکن تمہیں حدیث نہیں آتی نہ قیامت تک آئے گی۔ اور پھر حق بات میں نے بتائی وجوب الحق۔ اب میں حدیث کرتا ہوں، ایک اور ذرا دیکھیں کیا کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ادھر الحدود اب شبہ، صبح کی وجہ سے حدود جو ہیں ان کو ثابت اور رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ ذرا مولانا سے میں پوچھتا ہوں، اللہ کے نبی نے جو صبح کا لفظ بیان فرمایا ہے، صبح کی قسمیں اور صبح کی جامع معنی قرآن حدیث سے بتائیں، نہیں بتا سکیں۔ دیکھیے حضرات، تینوں نے آپ کو پتہ ہے ایک بات کہی ہے کہ میں نے جناب یہ بات دی کہ جو مستاجرہ عورت ہو، حق یہ ہے کہ اس پر حق ہے۔ انہوں نے یہ بات پیش کی کہ مستاجرہ عورت کے ساتھ کرنے والے کے اوپر حق ہے۔ یہ انہوں نے بات پیش کی اپنی کسی فقہ کی کتاب سے۔ گزارش یہ تھی کہ مسئلہ ہم نے یہ پیش کیا تھا کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کریں۔ کیوں نیازی صاحب، بات کیا تھی کہ آپ نے فقہ حنفیہ کو قرآن اور حدیث کے مطابق پیش کرنا تھا، ثابت کرنا تھا، یا جناب قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور چیز سے ثابت کرنا۔ اور پھر میں یہ کہوں گا بات کا امین صاحب آپ ان کو اٹھائیں گی یہاں سے رک جائیں گے بولتے ہیں کوئی آدمی حضرات گزارش یہ ہے، میرا مطالبہ فقہ حنفیہ کے ایک مسئلے سے یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن و حدیث کے مطابق ثابت کریں۔ میں جب قرآن حدیث کا نام لیتا ہوں تو ان لوگوں کو ہنسی آتی ہے، یہ جو بڑے دین کے ستون بنے بیٹھے ہیں۔ آپ فقہ حنفیہ کے اس ایک مسئلے کو اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث سے ثابت کیوں نہیں کرتے؟ بجائے ثابت کرنے کے حق کے مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیث کا۔ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ فقہ حنفیہ کا یہ مسئلہ اور اسی طرح جو دیگر مسائل میں پیش کرنے والا ہوں وہ مسائل کتاب اللہ اور سنت رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے
ہم تمام دیوبندیوں کو، تمام حنفیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسائل اللہ کی کتاب اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بغاوت کا نتیجہ ہے۔ تم نے کیونکہ غیر نبی کو اپنا مقتدا بنا لیا اور اس کے پیچھے لگے، آج مصیبت تمہارے لیے پڑ گئی اور آپ ہمارے سامنے ہدیۃ المہدی پیش کرتے ہیں، نزول الابرار پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے سامنے اللہ کی کتاب پیش کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث پیش کیجیے۔ میرا مطالبہ ہے آپ ساتھ نکالتے ہیں جب میں اللہ کی کتاب کا نام لیتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کی روش ہے جو مکے میں اللہ کے رسول کے منہ سے قرآن سن کے ہنسا کرتے تھے اور اس میں شور ڈالا کرتے تھے۔ آج آپ دوستوں نے اگر وہ نمونہ دیکھنا ہے تو یہ ذرا سامنے دیکھیے، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب میں اللہ کی کتاب کا مطالبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی حدیث کا مطالبہ کرتا ہوں، تو ناک کا منہ سے دانت نکل آتے ہیں اور دانت پتا کن لوگوں سے نکلتے ہیں، وہ کتنے ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کے دانت نکالا کرتے ہیں۔ آپ نے اگر فقہ حنفیہ کے لیے کوئی حمیت ہے، چاہیے اس مسئلے کا ثبوت، فقہ حنفیہ کے اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے پیش کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کیجیے۔ اور میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مولوی صاحب، ماسٹر امین صاحب اور دیوبندیوں کہ آج جہاں پر میں اس قسم کے مسائل اور بھی پیش کرنے والا ہوں کہ آپ قیامت تک ان کا ثبوت اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی حدیث سے پیش نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے ہے تو آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ اگر حدیث سے ہے تو آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ آپ آئیں بائیں چھائیں کر کے ذرا پھر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے دانت نکالنے شروع کر دیتے۔ آپ مسئلہ پیش کریں، ثابت کریں۔ آج میں ثابت کروں گا کہ فقہ حنفیہ کے یہ مسائل اللہ کی کتاب سے بغاوت ہے، اللہ کے رسول کی حدیث سے بغاوت ہے، یا اس مسئلے کا ثبوت آپ اللہ کی کتاب سے پیش کیجیے، اللہ کے رسول کی حدیث سے پیش کیجیے۔ لائیے، کیوں نہیں آپ پیش کرتے؟ بتائیں کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر حد نہ ہو؟ آپ پیش کیوں نہیں کرتے؟ کبھی جناب وہاں جاتے ہیں، کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ میں اتنی طاقت ہے، ضرورت ہے، آپ اللہ کی کتاب سے میرے اس مسئلے کے بعد، میرے ان 5 مسائل کا جواب دینے کے بعد اللہ کی کتاب پہ اعتراض کریں، اللہ کے رسول کی حدیث پہ اعتراض کریں، ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی کتاب کے وکیل ہیں، ہم رسول کی حدیث کے وکیل ہیں، ہم دفاع کریں گے۔ آج چونکہ حنفی ہیں، آج آپ فقہ حنفیہ کا دفاع نہیں کر سکتے، تم ساری دنیا کے دیوبندیوں کو اکٹھا کر لو، اس مسئلے کا ثبوت اللہ کی کتاب سے اور اس کے رسول کی حدیث سے تمام دنیا کے حنفی پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں آپ وہ قرآن کی آیت لاتے؟ کیوں نہیں آپ وہ حدیث لاتے جس میں حنفی مذہب کے اس مسئلے کا ثبوت ہو؟ یا چھوڑ دیجیے، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ کیوں نہیں آپ چھوڑتے؟ آپ جناب کبھی فلاں چیز، کبھی فلاں چیز، آپ الحمدللہ ہوا ہے مدعی کا فیصلہ میرے حق میں جلاکا نے کیا، خود مسئلہ شروع یہاں سے ہوا تھا کہ فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ حد نہیں۔ اب انہوں نے خود اس تقریر کے شروع میں کہا کہ مجھے دکھا دیا ہے کہ فقہ حنفی میں حد ہے، تو فیصلہ ہمارے حق میں دے دیا یا نہیں؟ اب مولانا بات ہے، اب مولانا فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، یہ ہنستے ہیں، ایک بڑھیا میں حدیث پڑھتا ہوں، یہ ہنستے ہیں، ایک حدیث میں حنفی اس لیے ہنستے ہیں کہ الحمدللہ وہ غالب۔ اگر کسی کی قسمت پر ہونا لکھا ہو تو میں بدل دیتا ہوں۔ مولانا نے بجائے قرآن حدیث پیش کرنے کے وہی پرانی باتیں دہرائی ہیں، مسئلہ مان بھی لیا اور پھر کہا جی بغاوت ہے قرآن حدیث میں۔ کیا واقعی مجدد اسلامی قرآن و حدیث کے باغی تھے؟ ہماری تمام محدثین جو ہیں وہ باغی تھے؟ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن ہمارا اس زمانے میں انگریز کے دور سے پہلے ایک ترجمہ قرآن کا تیار کر سکتا، جیسے کرزائی کا ترجمہ انگریز کے دور سے پہلے قرآن کا نہیں ہے، ملک حدیث کا ترجمہ انگریز کے دور سے پہلے قرآن کا نہیں ہے۔
ہمارا ترجمہ شاہ عبد القادر کا انگریز کے دور سے پہلے، شاہ رفیع الدین صاحب کا انگریز کے دور سے پہلے، آپ کی ترجمہ شاہ ولی اللہ کا انگریز کے دور سے پہلے ہے، اور میں آپ بھی نہ چاہتا ہوں خدا کا مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ماسٹر امین جس طریقے سے پھسل رہا ہے آپ کے سامنے، اگر پہلے مسئلے کا جواب اس کے پاس ہوتا تو چوتھے اور تیسرے مسئلے پہ یہ پہنچتے بالکل نہیں، کیونکہ پہلے مسئلے کا ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے۔ دوستوں، انصاف کرنا آپ لوگوں کا کام ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ آپ صرف فقہ حنفیہ سے امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہی پیش کرتے ہیں کہ جس عورت کو کرائے پر لے کر اس سے جمع کیا جائے اس کے اوپر حق ہے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر۔ آپ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ قرآن حدیث سے یہ ثابت کرتے کہ کرائے پر عورت لے کے زنا کرنے والے کے اوپر واقعی حق نہیں ہے، یہ قرآن نے لکھا، یہ حدیث نے لکھا۔ میں نے پھر یہ بھی بات کی کہ آپ امام ابو حنیفہ ہی سے ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ فرمایا ہو کہ جو شخص کرائے پر عورت لے کے زنا کرے گا اس کے اوپر حق ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ فقہ حنفیہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک جس ملک میں یہ بطور اسلامی قانون اور آئین نافذ رہی ہو وہاں پر کسی زانی کو فقہ حنفیہ کے مطابق آج تک رجم نہیں کیا گیا، یعنی امام ابو حنیفہ کی فقہ کسی زانی کو آج تک رجم کرنے کا آپ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے۔ میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیجیے، ایک واقعہ پیش کرو، ہاں حنفیوں تمہارے میں اگر کچھ اپنے مذہب کی حمیت ہے لاؤ ایک واقعہ کہ تمہاری فقہ کے مطابق کسی زانی کو کہیں سنسار کیا گیا۔ کیوں؟ اس فقہ نے زنا کرنے والوں کی حمایت کی، اس فقہ نے چوری کرنے والوں کی حمایت کی، اس فقہ نے طاقت ڈالنے والوں کی، ہر پورے آدمی کی حمایت اس فقہ نے کی۔ ماسٹر کہنے میں ضرورت نہیں، میں تمہیں یہ بتاؤں گا کہ تم دوبارہ پیدا ہو، ساری دنیا سے جو بندی اکٹھے ہو کے یہ چیز لے آئے کہ مجھے یہ دکھا دیں کہ جہاں جہاں فقہ حنفیہ اسلامی قانون کے طور پر نافذ وہاں پر کبھی ایک قانون کو فقہ حنفیہ کے مطابق رجم کیا گیا ہو۔ میرے دوست انہوں نے کی تھی رسولی میری ہے برابر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اصول مناظرہ میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی شریر مدعی ہے، وہ بہتری سے آپ کیسے رہیں گے؟ میں نے کتاب اس میں یہ اصول بالکل نہیں لکھا ہوا، اندازہ میں نے کتاب اس میں یہ اصول بالکل نہیں لکھا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 03455093 749۔ شکریہ۔